رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور اصل تعریف کا وہی اکیلا حقدار بھی ہے. درود و سلام اس کے آخری نبی سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. اللہ کا دین جو اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس کی تکمیل اور اس کے اتمام کے بعد رہتی دنیا تک ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ اور اصول اللہ نے متعین کیا ہے اور اس ہستی کو ماننے والے جس طرح کا طرز اپناتے ہیں اور جس طرح کی زندگی اختیار کرتے ہیں اس کی مثال دنیا میں موجود نہیں. کوئی دوسری فکر اور رائے رکھنے والا بندہ اس طرح کی متوازن زندگی نہیں گزار سکتا. انصاف کے ساتھ تمام تر فطری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی اپنی اصل پر قائم ہے اور قائم رہ سکتی ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے تو وہ اسلام ہی کی تعلیمات کے تحت ممکن ہے. مسلمان ہی ایسا شخص اور ایسا بندہ ہے جو اس چیلنج کو پیش کر سکتا ہے اور اس نے دنیا کے آنے والے مفکرین کے سامنے اس دعوے کو رکھا ہے اور اس کی عملی ثبوت اور مثال خود بن کر وہ کھڑا ہو گیا. یعنی مومن اور مسلمان کی زندگی بٹی ہوئی نہیں ہوتی، اس کی زندگی کسی خاص جگہ تک محدود نہیں ہے. اب اس کو اس طرح اعتدال کے ساتھ قائم رکھنا، اپنے آپ کو اس پر جو کچھ اسے کہا گیا اس کے مطابق ڈھال لینا، یہ اب مسلمان کی آزمائش ہے کہ اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر اس کامیابی کے بعد وہ اللہ تک پہنچتا ہے. اگر کسی جگہ غفلت کا شکار ہو جائے تو یہی دین، یہی تعلیمات،
یہی اسوہ رسول جو ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے. اس کے بعد آنے والے اللہ کے مقربین، وہ اصحاب، اتباع، تابعین، ائمہ دین، اولیاء اللہ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو اس ڈھنگ کی سمجھ آ گئی ہے اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے، وہ سب مثالیں ہیں ہمارے لیے. یعنی اگر دیکھا جائے تو اصل مثال تو صرف ایک ہی ہے. اب اس کی تابعداری کے اندر جہاں جو آدمی جس طرح نظر آتا ہے، وہ خواہ عام مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس اصل پر قائم ہے، وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، نمونہ. اس حوالہ سے میں آج جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اور خاص طور پر مومن کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ مراکز قائم کیے ہیں، کچھ ایسی جگہیں بنائی ہیں کہ جب وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو اس ماحول سے نکالنے کے لیے اپنی تربیت اور اصلاح کرتا ہے. تو وہ مرکز تربیت و اصلاح کا نام اسلام کی اصطلاح میں اللہ کے گھر مساجد ہے. مسجدیں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان پھر سے اپنے آپ کو ریوائیو کرتا ہے اور بحالی کے لیے دوبارہ آتا ہے کہ جو نقائص پیدا ہو گئے ہیں ان کی تلافی ہو سکے، اور پھر انسان اپنی اصل زندگی ایمان والی، اپنے آپ کو مومن کہلا کر دوبارہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہے کئی دفعہ، کہ اللہ کے نبی نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها. مراکز، جگہیں، مکانات کے اعتبار سے سب سے بہترین، اللہ کو جو پسندیدہ جگہ ہے، سب سے زیادہ محبوب مقام جو ہے وہ کون سا ہے؟ مساجدها، وہ مسجدیں. یعنی وہ جگہ، وہ مرکز جو اس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، ایک شعار کے طور پر کہ یہاں مسلمان اور ایمان والے زندگی گزارتے ہیں، لہذا انہوں نے اللہ کا گھر بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر مسجد کو بڑی اہمیت دی تھی. جہاں جہاں اللہ کے رسول سفر کرتے ہوئے گزرتے، ان کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ جہاں آبادی موجود ہے وہاں اللہ کا گھر ضرور بنائیں. اللہ کے رسول نے وہاں گھر بنایا بھی، اور پھر جب آپ ایک ریاست کی تشکیل کر رہے تھے تو اس وقت بھی ایک ایسی جگہ جس کو مساجد میں سے ایک بڑی مسجد کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی، اور پھر بعد میں اپنے نام کی نسبت کے ساتھ ایک مسجد بنائی جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں. مگر اس سے پہلے ایک مسجد موجود تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے کیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. یہ مسجد زرار جو منافقین بنا رہے ہیں، اس کے مقابلہ کے اندر وہ جس کی بنیاد خالصتاً تقوی پر تھی، وہاں نماز کو ادا کرنا، وہاں اللہ کے سامنے جھکنا، وہاں عبادت کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہونا، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس مسجد سے. أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ. لیکن صرف اینٹوں، پتھروں اور پھر گارے اور مٹی ہی کو جو ہے یہ مقام نہیں ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم دیا گیا اس میں اللہ خاص طور پر کہتا ہے کہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے. پھر وجہ کیا ہے؟ فیہ رجال، وہ خالی نہیں ہے، اس میں وہ لوگ بستے ہیں یحبون ان یتطہروا، جو اپنی زندگی کے اندر ظاہر اور باطن تمام حوالوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ. یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یہ طہارت اور پاکیزگی ظاہری ہو یا باطنی، اس کو اختیار کیے ہوئے وہ لوگ موجود ہیں وہاں. یہاں جو میں نے اب اس وقت سورہ نور کی تین آیتیں پڑھی ہیں، اس میں بھی اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ، اللہ نے کچھ گھر ایسے رکھے ہیں جہاں اعلان کیا جاتا ہے ان ترفع فیہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ نے کچھ ایسے گھر متعین کر رکھے ہیں جس میں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے.
अन तुरफा व युज़कर फीहा इस्मुहु, उसमें किसी दूसरे का नाम बुलंद नहीं होना चाहिए। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, उसके इखलास की बुनियाद यह है कि उसमें लिल्लाहियत के सिवा किसी दूसरे का नाम शामिल नहीं है। अगर कोई पैसा लगाता है, वक्फ करता है, अगर उसका मकसूद यह है कि ये मेरा नाम हो, मेरे बड़े का नाम जो है वो जिंदा रहे, तो फिर शायद वो पैसा तो लगा लेता है लेकिन उस पैसे का नतीजा उसके हक में निकलने वाला नहीं है। इसलिए फरमाया तुरफा व युज़कर फीहा इस्मुहु, उसमें अगर किसी का नाम बुलंद होना चाहिए तो वो सिर्फ अल्लाह का नाम है। युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, वो बंदे कौन है, वो क्या करते हैं इन घरों के अंदर? फरमाया युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, सुबह का वक्त हो या शाम का, यानी सारा दिन जब भी इस मस्जिद की तरफ से मुनादी होती है, इसका हक अदा करने के लिए युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, हर वक्त वो इन घरों के अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं। रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन, वो घर अपने घरों के अंदर, अपने बाजारों के अंदर अगरचे अपने उस अमल में मसरूफ होते हैं जिसमें वो अल्लाह का फजल और रिज़्क तलाश करते हैं और इजाजत है उनको, लेकिन ये काम उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। जब इस घर से आवाज आती है हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात, फिर वो नमाज को कायम करते हैं, ज़कात को अदा करते हैं। क्यों ये सब कुछ वो कर रहे हैं? इसलिए कि वो समझते हैं कि इस दुनिया के अंदर हमें जो भेजा गया, हमने जो कुछ करना है, इसके बाद यखाफून यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अबसार, एक ऐसा दिन शुरू होने वाला है जिसमें इंसान की नजरें जो हैं वो अपनी जगह पर नहीं रहेंगी, दिल और नजरें वो बदल जाएंगी, उनके अंदर ये तगय्युर और तबद्दुल आएगा। ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अबसार, उस खौफ की वजह से दिल जो है वो अपनी हरकत तेज करेगा, उसको महसूस होगा कि कुछ पहले से जो है वो और हो गया है, यानी तब्दीली ऐसी आ गई है जिसकी वजह से उसका दिल और निगाहें वो अपनी जगह पर कायम रहना और उसी तरह जिंदगी गुजारना उसके लिए मुश्किल होगा। वो खौफ को महसूस करता है। ये आयतें बताती हैं कि ये जो अल्लाह के घर हैं, इनकी तामीर का कुछ मकसद है, इनको किस लिए बनाया जाता है और इसमें करना क्या है, वो अल्लाह ने यहां बयान किया है कि ये जो है तुरफा व युज़कर फीहा इस्मुहु, इसमें अल्लाह का नाम लिया जाए, इसमें जिक्र किया जाए, उसी की याद को जो है वो ताजा रखा जाए, बार बार जो है वो अल्लाह का नाम लेकर हर वो काम जिसमें अल्लाह की याद हो और इंसान गफलत से जो है वो बेदार होता हो, वो अल्लाह के घरों में किया जाए, यहां और कुछ नहीं होना चाहिए। इसका फायदा क्या है? लियज्जियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू, ये सिर्फ रूटीन ही नहीं है कि चलो दुनिया के अंदर कुछ फायदे उसको हासिल हो जाएं, तरबियत और इस्लाह के लिए उसने किसी के पास तो जाना था, मस्जिद में आ गया, नहीं, फरमाया इस दुनिया में नहीं, लियज्जियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू, वो कुछ करे तो बंदे के उस अमल को देखकर अल्लाह ताला इस कदर कदरदान है कि अगर वो अमल करते हुए एक बारिश आगे बढ़ता है, अल्लाह ताला पूरा हाथ आगे बढ़ता है। लियज्जियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू, सिर्फ बदला ही नहीं मिलता, उसके अमल के बदला में अल्लाह ताला जो जज़ा देता है वो कहीं बेहतर होती है। वयज़ीदहुम मिन फज़ली, एक तो वो अमल का बदला है, फिर अल्लाह ताला बोनस भी देता है। वयज़ीदहुम मिन फज़ली, यानी ये किसी अमल का बदला नहीं है, लेकिन जब अल्लाह ताला इनायात फरमाता है, इजाफी चीजें देता रहता है। तू मेरे घरों को आबाद करता है, ये खूबसूरत मस्जिद बना देना ठीक है, वो आपकी नीयत पर मैं शक नहीं करता। ये जज्बात जो हैं, ये हजरत उस्मान की तरह जिन्होंने कहा था कि मैं इसलिए अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए सब कुछ कर रहा हूं कि ये खूबसूरत नजर आए, और फिर उन्होंने लिल्लाहियत के साथ जो है वो अल्लाह का घर बनाया भी था, ये अमल जरूर मौजूद है। लेकिन इसी पर इक्तिफा नहीं है। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह के घरों मस्जिदों को कौन आबाद करता है? मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अकामस सलाह व आतज़ ज़कात व लम यख्शा इल्लल्लाह, वो नमाज को कायम करता है। ये इसीलिए, यानी अल्लाह के सामने झुकने के लिए जब बेताबी बढ़ जाती है, जब वो कनेक्शन जो है उस खत्म होने के करीब आता है, वो बंदा समझता है कि मैं गाफिल हो गया हूं, किसी और से मेरा ताल्लुक अल्लाह की निस्बत बढ़ रहा है,
تو اس وہاں سے ڈسکنیکٹ ہو کر وہ جہاں پہنچنا چاہتا ہے اس تعلق کی بحالی کا مرکز وہ اللہ کے گھر ہے. دوبارہ وہ آ جاتا ہے, غفلت سے بیدار ہوتا ہے. پچھلے جمعے جس طرح آپ نے سنا, اصحاب کا تو معمول یہ تھا, ایک نماز پڑھنے آئے ہیں, انہوں نے کہا چلو کچھ وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے, دوسری نماز جو ہے وہ پڑھ کر ہی گھر جائیں گے. کیا شان ہے, یہ بڑے لوگوں کی بات ہے. خوش نصیب ہیں اس امت کے وہ لوگ جو آج بھی یہ کام کرتے ہیں. میں بہت ہی عزیز سمجھتا ہوں, اللہ کے ہاں وہ بہت عزیز ہیں لوگ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اور پھر اپنا اوڑھنا بچھونا انہوں نے مسجد ہی بنا رکھا ہے. 7 وہ افراد حضور نے فرمایا تھا اللہ جن کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے گا, اس میں سے ایک بندہ وہ ہوگا رجل قلبہ معلق بالمسجد, جس کا دل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے مسجد کے ساتھ, ٹوٹا نہیں ہے, ٹوٹتا ہے ہی نہیں. بہت بڑی سعادت. یہ سعادت کی سعادت بزور بازو نیس نہیں ہے, کوئی بندے کا کمال نہیں ہے. میرے بھائیوں, اللہ کا شکر دن رات بندے کو ادا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ کا قرب انسان کو نصیب ہو جائے اور اللہ کا گھر مل جائے اسے, وہ ساری زندگی یہ شکر ادا نہیں کر سکے. لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں, اس اللہ کے گھر کے کچھ تقاضے ہیں, یہ ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها, اللہ کو یہ مسجدیں, یہ اپنے گھر کیوں جو ہے یہ محبوب ہیں؟ اس لیے کہ یہ فرق ہونا چاہیے کہ اب وہ ایک ایسی جگہ پر آ گئے, ایک ایسے دربار میں حاضر ہو رہا ہے جہاں مالک اسے جو ہے وہ براہ راست پہلے بھی دیکھ رہا تھا, لیکن اب خصوصی نوازشوں کے لیے وہ وہاں حاضر ہو رہا ہے کہ اب میرا مالک میرے حق میں کیا فیصلہ کرتا ہے, مجھے دیکھ کر جو ہے وہ کیا کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی جماعت تضعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا. اس نے فرض کو ادا کرنا, اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے, مگر فرمایا اگر وہ گھر اور بازار کو چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے, اس کے عمل کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ 25 سے 27 گنا اضافہ فرما دیتا. ایک نماز نہیں, 27 نمازیں ملتی ہیں. اذا خرجا, جب وہ نکلتا ہے, اذا توضأ فاحسن الوضوء, گھر سے ہی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح کرتا ہے جس طرح وضو کرنے کا حق ہے سنت کے مطابق. ثم خرج الى الصلاة, پھر وہ لکھتا ہے لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ابھی وہ مسجد میں پہنچا نہیں ہے, اللہ کی نوازشیں اور بونس اور فضل شروع ہو گیا ہے. ہر قدم کے بدلہ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے, ایک برائی مٹا دیتا ہے. لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. آگے کیا کچھ ہونے والا ہے مسجد کو آباد کر کے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے. فإذا صلى, نماز پڑھ لیتا ہے, اس کے بعد پھر فارغ ہو جاتا ہے, تعلق ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں, اللہ کہتا ہے تم میرے مہمان ہو, میں میزبانی ادا کروں گا اور تمہاری خدمت کے لیے میں نے جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. فإذا صلى, نماز تو ختم ہو گئی, اللہ سے جو تعلق اس طرح وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کا تھا وہ ختم ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ فإذا صلى لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ. پھر اس کے بعد جب بندہ بیٹھا رہتا ہے اور ذکر و اذکار میں, تسبیح و تحمید میں, بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے نماز کے بعد جب آدمی بیٹھتا ہے اور پھر وہ وقت اللہ کے لیے وقف کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے تصلی علیہ ما دام فی مصلی, جب تک وہ اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ میرا مومن بندہ تو میرا ذکر کر ہی رہا ہے, پتہ نہیں کیا مانگ رہا ہے, مگر اس کے حق کے اندر اے فرشتوں تم میرے حضور دعائیں کرتے رہو, مجھ سے مانگتے رہو اس کے حق. کیا کہنا تصلی علیہ, وہ دعا کیا کرتے, اللہم ارحمہ, یا اللہ اس بندے پر رحم کر دے. کوئی عام آدمی نہیں ہے, کسی بڑے ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, سفر کر کے کسی جگہ نہیں پہنچنا, کسی ایسے مقام پر جہاں ہم اپنی طلب کے لیے جاتے ہیں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے. دل کو صاف کر کے حاضر ہو جاؤ. اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول اسی وقت فرماتا ہے جب وہ یہ استدعا کر کے اپنی جوتی اتار کر اس مسجد میں جو ہے وہ اپنا قدم رکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَإِذَا قَدِمَ بِالْمَسْجِدِ, جب وہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے, فَلْيَقُلْ, اس کو کیا کہنا چاہیے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یا اللہ رحمت کے سب دروازے میرے حق میں کھول دے. اللہ کھولتا ہے, اس طرح دروازے کھلتے ہیں. نماز پڑھ کر فارغ ہوا, اس کی رحمت کے لیے دعا فرشتے کر رہے ہیں. اور دوسری اسی روایت کے اندر جو ہے وہ دوسرے الفاظ آتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں,
کہ جب تک وہ بندہ بیٹھا رہتا ہے یا ایک نماز کے بعد دوسری نماز یا نماز سے پہلے آ کر بیٹھتا ہے، تو جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے، ماداما فی مصلی، وہ آدمی اسی طرح فی صلاتی، اب یوں سمجھ نماز پڑھ نہیں رہا لیکن انتظار میں بیٹھا ہوا وہ شخص یوں سمجھے کہ وہ اللہ کے حضور نماز ہی کی حالت کے اندر ہے، اگرچہ نماز ابھی شروع نہیں ہوئی، ابھی امام کے ساتھ ملا نہیں ہے، لیکن انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے اللہم اغفر لہ، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اب اس کو معاف کر دے، آ تو گیا ہے، اس نے سب در چھوڑ کر تیرے در کو جو ہے وہ منتخب کیا، معاف کر دے، اللہم تب علیہ، فرمایا وہ یا اللہ اب اس نے توبہ کر لی ہے، تو بھی رجوع کر لے۔ یہ فرشتے کہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اللہ کے حضور، مجتمع قوم، آگے وہ لفظ آتے ہیں بیان کرتے ما لم یؤذ فیہ لم یحدث فیہ، ہاں جب تک وہ وہاں بیٹھا ہوا۔ میرے بھائیو یہ بات قابل غور ہے، میں سب کچھ اسی لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ توحید اتنی لمبی جو آدھا گھنٹہ میں نے عرض کی ہے، وہ اسی لیے تھے مسجد کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اتنا بڑا عمل کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والے، اپنی زندگیاں وقف کر دینے والے، یہاں ہی بیٹھے رہنے والے، اپنا خدا نہ خواستہ کیا ہوا عمل اس بڑھیا کی طرح جو سب کچھ بناتی ہے پھر خود ہی جو ہے وہ اپنا کیا ہوا عمل جو ہے اس کو برباد کر دیتی ہے، اس طرح نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں، کب تک کرتے ہیں؟ جب تک وہ بندہ اپنا تعلق اللہ سے قائم رکھتا ہے، دوسروں کی طرف نہیں دیکھتا، ما لم یؤذ فیہ، دوسروں کو اذیت دینے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے بیٹھنے سے، اپنے ذکر کرنے سے بھی۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، میں بھی تو اللہ اللہ کر رہا ہوں، اتنی آواز سے اللہ اللہ کر رہا ہے، دوسرا بیچارہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتا۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ قرآن مجید اونچی پڑھ رہے ہیں، اعتکاف میں قرآن مجید ہی پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذکر کو خاموشی سے بھی سنتا ہے، دوسروں کو تنگ کر کے اللہ کا ذکر کرنا کوئی ثواب نہیں۔ یہ ہے وہ اعتدال، یہ ہے وہ حق کا راستہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے اس میں اذیت سے بچنا، اس میں حدث سے بچنا۔ حدث کیا ہے؟ آدمی بے وضو ہو جائے۔ وہ جو نورانی مخلوق ہے جو تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے، فإن الملائکۃ تتعزى مما يتعزى منه الانسان، جو چیز بو جو ہے وہ انسان کو اچھی نہیں لگتی، وہ تو نورانی مخلوق ہے، اس کو تو واقعتاً انسان کے مقابلہ کے اندر بو بالکل ہی اچھی نہیں لگتی۔ حدث کو وہ پسند نہیں کرتے۔ بے وضو ہو جب پھر وضو کر لو یار، تازہ کر لو جس طرح بھی ممکن ہو، جتنی دیر جو ہے وہ ان کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ مگر ان گھروں کے اندر، اللہ کے گھروں کے اندر لاپرواہ ہو جانا اور پھر یہ نہ سمجھنا کہ اب میں مسجد میں ہوں یا بازار میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے، مصلی پر آتے، کیا فرماتے؟ لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، میرے قریب قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل و فکر کے اعتبار سے دوسروں سے بہتر، بڑی عمر کے لوگ ہوں، وہ لوگ، ان کا حق ہے، وہ دین کو جانتے ہوں، وہ امام کی جگہ پر کھڑے ہونے کے قابل ہوں۔ اگر امام جو ہے اس کو کوئی ایسی حاجت ہو جاتی ہے، فرمایا میرے قریب ہو، 3 دفعہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ساتھ ہی جو اس وقت ہمارے پیش نظر چیز ہے وہ کیا ہے؟ آگے یہ لفظ آتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا اس قرب کے لیے یہ نہ بھول جانا کہ شاید تم کسی مجمع میں کھڑے ہو، شاید تم کسی میدان میں کھڑے ہو، تم میرے حضور کھڑے ہو، اللہ کے حضور کھڑے ہو۔ اس لیے فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس کا خیال رکھا کرو، قریب قریب ہو کر، اہل فکر اور دانش جو ہیں وہ قریب جو ہے وہ میرے کھڑے ہوں۔ لیکن فرمایا ایاکم وہیسات الاسواق، یاد رکھنا یہاں آواز بلند کر کے دوسروں کو قریب کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور قریب ہو جاؤ، باہر والے اندر آ جائیں، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے میں ہیسات الاسواق، یہ فرق جو ہے یہ ملحوظ رکھنا ہے۔ اللہ کا گھر مساجد ہے، مسجد میں تم کھڑے ہو، نماز کا آغاز ہونا جو ہے وہ چاہتا ہے، قریب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں بھی تمہیں بھولنا نہیں ہے کہ تم اللہ کے گھر میں ہو، اب بازار میں نہیں ہو، اپنی آوازوں کو بلند کرنا۔ صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا امام بخاری نے، اور پھر اس میں یہ واقعہ لائے ہیں کہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں حسبنی رجل، مجھے ایک آدمی نے روکا پیچھے سے، جب میں نے دیکھا تو وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، وہ تو وقت کا خلیفہ عمر بن خطاب، اور وہ مجھے اس طرح ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں ائتنا بہذین الرجلین، وہ جو بندے 2 ہیں ان کو میرے پاس لاؤ۔ جناب عمر کے پاس دونوں کو لایا گیا اور کہا من اینا،
अंतुमा, तुम कहां से हो? इसका मतलब है कि उमर बिन खत्ताब जानते नहीं थे, इसलिए पूछा कहां से हो? उन्होंने कहा मिन अहले ताइफ, ताइफ से आए हैं। हजरत उमर ने कहा तुम्हें क्या है? लौ कुन्तुमा मिन अहलिल बलद, अगर तुम इस इलाके के रहने वाले होते लअौजअतकुमा, तो मैं तुम्हें खबर देता और तुम्हें बताता, तरफानी अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम यहां जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरह आवाज बुलंद कर रहे थे, तुम्हें ख्याल ना आया कि तुम अल्लाह के रसूल की मस्जिद में खड़े हो? ये क्या शोरोगुल है? वो अल्लाह के रसूल ने कहा इय्याकुम वहिसातिल अस्वाक, बचो, फर्क को कायम रखो। इसलिए फरमाया हजरत उमर ने, अगर तुम यहां के होते लअौजअतकुमा, मैं तुम्हें बताता कि मस्जिद का और बाजार का फर्क क्या होता है। सख्ती, इतनी सख्ती की नबी। हां, आप कहेंगे कि फिर यहां मस्जिद में रहना, मस्जिद को आबाद करना फितरी बात है, कोई जरूरत पेश आती है। हां, मोमिन का ख्याल रखा गया है। मोमिन लापरवाह ना हो, दूसरों से गाफिल ना हो, दूसरों को अजियत न दे, लेकिन अगर जरूरत के वक्त आपस में बैठे हुए जब हालात इस तरह के हों कि उनके उस अमल का असर दूसरे पर नहीं पड़ रहा, कोई अजियत नहीं हो रही, उनके अमल के अंदर जो है वो मुदाखलत नहीं हो रही, उनको आप तकलीफ नहीं दे रहे, वो अपनी जगह पर मौजूद उस तरह नहीं है जिस तरह पहले थे, यानी आप अकेले बैठे हैं, मोमिन सारे बैठे हैं, वहां फिर अगर मजलिस कायम हो और फिर इल्मी हल्का बन जाए, उसकी इजाजत है। उसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु, जो लोग फिर यहां बात ही यही करते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, तफसीरों को खंगालते हैं, किताबें रखी हुई हैं, अब उनका उठना बैठना यह है कि हम वो मालूमात हासिल कर सकें जिसकी वजह से अल्लाह का कुर्ब मिल सके, अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ सकें, इसके लिए हल्के कायम हैं। इसी तरह लोग जो है वो अल्लाह का जिक्र किए हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बड़े मोहतरम लोग हैं, जब इस तरह के लोग इकट्ठे होते हैं नज़लत अलैहिमुर रहमा, फिर नज़लत अलैहिमुस सकीना, गशियतहुमुर रहमा, हफ़तहुमुल मलाइका, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उन पर सुकून नाजिल फरमाता है, उनके दिलों पर फरिश्ते जो है उनको ढांप लेते हैं, और फिर अल्लाह की रहमत जो है वो उनको जो है वो ढांपती है। इस तरह अल्लाह की रहमत साया फगन हो जाती है। वह ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, और जो सोचो विचार करके लापरवाह नहीं होते, फिर मैं साथ में शुरू करता हूं, लापरवाह नहीं होते, आवाजों को बुलंद नहीं करते, मस्जिद और बाजार के फर्क को खत्म नहीं करते, अल्लाह का जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते तो उन पर रहमतें नाजिल कर ही रहे हैं, उनको डांपे हुए हैं, मैं अपने अर्श पर बैठा हुआ लोगों से कह रहा हूं बताओ ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, ये वही लोग नहीं है जिनके बनाने पर इसके अबाब में से जो पहला बंदा आदम इनके बाप को मैं बनाने लगा था तो तुमने इतराज किया था कि ये दुनिया में फसाद करेंगे, मुझे बताओ ये फसादी लोग हैं। ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। मेरे भाइयों अपनी इस्लाह की कोशिश करो, वक्त फिर हो गया। मैंने आज ये उन्वान वक्त की कमी की वजह से कि मैंने आज टाइम पर जो है वो बात को खत्म करनी है, मैं फिर माजरत खा हूं। मेरे बाज दोस्त जो है वो कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मस्जिद के हुकूक जो है उसको पूरा करने की तौफीक नसीब फरमाए, हमारी जिंदगी के अंदर एतदाल पैदा फरमाए, अफराद तफरीद से बच जाए, कोई ऐसा अमल जो हमारी नेकी को जो है वो बर्बाद कर दे, अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे। अकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।